الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اما بعد، ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نماز والا زور کے ساتھ میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود پاک کا نذرانہ اللہ کی قسم یہ ابھی ہاتھوں ہاتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پہنچا دیا گیا ہے. جس نے جس نیت کے ساتھ جس خلوص کے ساتھ یہ نذرانہ پیش کیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز سے اس امتی کو جواب دیا ہے. آج کا یہ مقدس دن جس کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان المبارک کے آنے سے پہلے 6 مہینے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کرتے تھے الہ العالمین رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دیجیے. محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مغفرت مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، جنت کی طلب ان کے لیے ضروری نہیں تھی مانگنے، کیونکہ اللہ نے ان کو پہلے سے ہی بخشایا رکھا تھا. لیکن یہ سبق تھا امت کے لیے کہ ہم اس رمضان المبارک کو کس طریقے سے اس کی آمد کو اس کے استقبال کو لیتے ہیں. اور جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم پا لیتے ہیں پھر ہم اس میں اس کی کس قدر کی قدردانی کرتے ہیں. اس کے اندر ہم نمازوں کی، نوافل کی، قیام اللیل کی، قرآن کی اور تسبیحات کی اور تراویح کا کس طریقے سے ہم مزہ لیتے ہیں.
مقدس دن پر جیسے کہ 27ویں شب ہے، لیلۃ القدر کی بھی رات ہے، رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، اور الحمدللہ آج تراویح میں آپ کے ہاں قرآن بھی مکمل ہوا ہے۔ تو موضوع تو بہت سارے بنتے ہیں، باتیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، تو اس لیے کم از کم 30 سے 40 منٹ انشاءاللہ سمیٹنے کی کوشش کروں گا، آپ کے گوش گزار چند باتیں کروں گا۔ اس سے پہلے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں بیٹھنے کو ہمارے قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ جو باتیں کہی جائیں اس پر مجھے بھی عمل کی توفیق مرحمت فرما دے، اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ میں تڑپ کر کہیں مر نہ جاؤں یہاں، میں تڑپ کر کہیں مر نہ جاؤں یہاں، میں تڑپ کر، یہ جملہ آپ کی طرف سے بھی ہے، میں تڑپ کر کہیں مر نہ جاؤں یہاں، میرے مولا میرے آقا مدینہ بلا لیجئے، میں تڑپ کر کہیں مر نہ جاؤں یہاں، میرے مولا میرے آقا مدینے بلا لیجئے، حجرہ عائشہ میں ہے، حجرہ عائشہ میں ہے جو جلوہ گر۔ اہل دیوبند کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں زندہ ہیں اور موجود ہیں۔ حجرہ عائشہ میں ہے جو جلوہ گر، حجرہ عائشہ میں ہے جو جلوہ گر، مجھ کو ان کا دیدار کرا دیجئے، مجھ کو ان کا دیدار کرا دیجئے۔ لیکن بیچ بیچ میں یہ شہادت ہوتی رہنی چاہیے کہ آپ زندہ اور جاوید مجھے سن رہے ہیں اور آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ ساتھ دیکھیں نا انشاءاللہ۔ ذکر نبی جو کرتے، ذکر نبی جو کرتے ہیں، ذکر خدا کے ساتھ، ذکر نبی جو کرتے ہیں، ذکر خدا کے ساتھ، محشر میں وہ رہیں گے، محشر میں وہ رہیں گے میرے مصطفیٰ کے ساتھ۔ بیچ بیچ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم بآواز بلند کہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں منبر رسول کے اوپر جب پہلا قدم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین۔ تمام صحابہ اکرام جمع ہیں، اللہ کے نبی خطبہ دینے کے لیے جا رہے ہیں، منبر کی پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں آمین۔ صحابہ اکرام متعجب ہیں، تعجب سے دیکھ رہے ہیں، پہلا معاملہ ہے، اللہ کے نبی نے اس سے پہلے تو یہ معاملہ نہیں کیا تھا، آج ایسا کیا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے اللہ کے حبیب آمین فرما رہے ہیں۔ جب دوسری سیڑھی مبارک پر قدم رکھتے ہیں اللہ کے حبیب نے پھر زور سے کہا آمین، تیسری سیڑھی پر پھر قدم رکھتے ہیں اللہ کے نبی نے پھر کہا آمین۔ نماز سے فارغ ہو گئے، خطبے سے فارغ ہو گئے، صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ماجرا کچھ عجیب سا تھا، اس سے پہلے کبھی دیکھا نہ تھا، آج آپ نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے کہا آمین، آپ نے جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا
رکھا, آپ نے کہا آمین. تیسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا, یا رسول اللہ, پھر آپ نے کہا آمین. آخر ماجرا کیا تھا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ, جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اس وقت جبرائیل امین آسمان سے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رمضان المبارک کا مہینہ جس شخص کو ملے, جس مسلمان کو ملے, جس عورت کو ملے, جس غلام کو ملے, جس بانی کو ملے, اگر اس مہینے میں بھی وہ اپنی مغفرت نہ کرا پائے تو وہ ہلاک ہو گیا وہ شخص. میں نے کہا آمین. رمضان المبارک کا مہینہ جس مسلمان کو اپنی زندگی میں ملے, اگر اللہ سے رو رو کر اس مہینے میں اس نے اپنی مغفرت نہ کرائی تو اللہ کے حبیب نے کہا کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص. آپ نے کہا آمین. اور جس دعا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ دیا ہو, اب بتاؤ اس سے زیادہ خسارے کا سودا کون سا ہو سکتا ہے کہ آج رات اور دن تجارت میں, اپنے کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے ہم اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کو تیار نہیں, روزہ رکھنے کو مسلمان تیار نہیں. ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر داخل ہو کر اپنا وہ کام کر لیا کہ اس کی مغفرت نہ ہو سکے. دوسری سیڑھی پر اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہلاک ہو گیا وہ شخص جب آپ کا نام گرامی آئے اور وہ امتی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے, یعنی کہ آپ پر درود نہ بھیجے تو ہلاک ہو گیا وہ شخص. آپ نے کہا آمین. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ ضرور بھیجیں. تیسری دفعہ صحابہ کے سامنے اللہ کے رسول نے کہا کہ اے میرے صحابہ, جب میں تیسری سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا میں نے اس وقت آمین اس لیے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا تھا کہ یا رسول اللہ, ہلاک ہو گیا وہ شخص, ہلاک ہو جائے گا وہ شخص کہ جس کے بوڑھے ماں باپ اس کی زندگی میں اس کو ملے ہوں اور اس نے اس کی خدمت نہ کی ہو اور ان سے دعائیں نہ لی ہو جس سے کہ اس کی مغفرت ہو سکے. میں نے کہا آمین. آج ماں باپ کی قدر کتنی ہو رہی ہے ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ماں باپ الگ الگ طرف رہے ہیں اور اولاد مزے لے رہی ہے. اللہ کے حبیب نے بد دعا کی ہے کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کے والدین زندہ ہو اور ان کی خدمت نہ کر سکے اور ان سے اپنی دعائیں نہ کرا سکے, ان سے مغفرت کے لیے کہے ان سے, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو رات دن محنت کر, اللہ اتنی برکت نہیں دے گا. ایک بار اگر وہ کوڑا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کیوں کہہ دے گا الہ العالمین میری اولاد کی روزی میں برکت عطا فرما, اللہ کی قسم اللہ ساتوں آسمان سے اوپر سے آواز دیں گے اے فرشتوں اس بوڑھے کو دیکھو کہ یہ مانگتا کیا ہے. فرشتے کہیں گے الہ العالمین یہ اپنی اولاد کی روزی کی ترقی مانگتا ہے, یہ اپنی اولاد کی برکت مانگتا ہے, یہ اپنی اولاد کی عمر کی برکت مانگتا ہے. اللہ کہیں گے تو تمہارا کیا ارادہ ہے؟ فرشتے کہیں گے الہ العالمین آپ تو مالک ہیں, آپ تو علام الغیوب ہیں, آپ تو سب جانتے ہیں, آپ بتائیے فیصلہ کیا کیا جائے. اللہ عرشوں سے فیصلہ کرتے ہیں کہ جاؤ اس بوڑھے کی لاج رکھو, جو یہ مانگ رہا ہے پوری کر دو. آج اتنے ماں باپ ہیں جو رو رو کر اپنی اولادوں کے لیے بد دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں, تو بتائیے آسمان سے پھر کیسی صدائیں آ رہی ہوگی, آسمان سے کون سے حکم اتر رہے ہوں گے اور زمین کے اوپر پھر آفت نہیں آئے گی. تو بتائیے کون سے پھول گریں گے. راتوں کو ماں باپ رو رہے ہیں, دنوں کو ماں باپ بس پلہ پسار رہے ہیں اللہ کے سامنے کہ الہ العالمین اس اولاد کا بیڑا غرق ہو جائے, جو رات کو دیکھنے کو تیار نہیں, دن میں پانی دینے کو تیار نہیں, بیماری میں دوائی دلانے کو تیار نہیں. اور ہم ہیں سوچ رہے ہیں کہ ہم رات دن کما کر بہت بڑا ذخیرہ اکٹھا کر رہے ہیں. تو قربان جائیے ان لوگوں پر اور مہربانی ہو ان لوگوں پر جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دونوں جہاں کی رحمتیں اور برکتیں ضرور عطا فرماتے ہیں. تو چند باتیں شروع کروں, ایک چھوٹا سا نعت کا ٹکڑا ہے, اگر اجازت ہو تو پیش کروں. اجازت ہے؟
نعت پڑھنے لگا ہوں، نعت پڑھنے لگا ہوں میں جب سے، نعت پڑھنے لگا ہوں میں جب سے، میری قسمت سنورنے لگی ہے، نعت پڑھنے لگا ہوں میں جب سے، میری قسمت سنورنے لگی ہے۔ مدینے سے پیار کرنے والے، مدینے والے سے پیار کرنے والے، شہر طیبہ کی خوشبو ملی ہے، شہر طیبہ کی خوشبو ملی ہے، تب سے عادت مچلنے لگی ہے، شہر طیبہ کی خوشبو ملی ہے، تب سے عادت مچلنے لگی ہے۔ بعض لوگ ہمارے بارے میں عجیب عجیب تاثرات رکھتے ہیں، ایمان والوں کے بارے میں، قرآن والوں کے بارے میں، کلمے والوں کے بارے میں۔ نہ تو خار والے ہیں نہ ببول والے ہیں، نہ تو خار والے ہیں نہ تو ببول والے ہیں، ہم کانٹ والے نہیں ہیں، نہ تو خار والے ہیں نہ ببول والے ہیں، ہم کو تو فخر ہے اس پر کہ ہم رسول والے ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ میری حیات آپ کی طرف سے، میری حیات مجھ سے کبھی منہ نہ موڑنا، میری حیات مجھ سے کبھی منہ نہ موڑنا، موت تو سب کو آنی ہے، موت سب کو آنی ہے، یہ ہے کوئی ایسا جو بچے گا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو مرنا ہے، میری حیات مجھ سے کبھی منہ نہ موڑنا، جا کے مجھ کو لے جا کے مجھ کو شہر مدینے میں چھوڑ دینا، اگر موت بھی آئے تو میری مدینے میں آئے، دعا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساری عمر دعا کرتے تھے کہ الہ العالمین اگر موت آئے تو میری مدینے میں آئے، اور اللہ نے موت مدینے میں عطا فرمائی اور مدفن رسول اللہ کے برابر میں عطا فرمایا۔ تو جیسی تمنا کریں گے اللہ اس کو ضرور پورا کرے گا۔ ایمان والے کی کوئی دعا اللہ رد نہیں کرتے، کچھ ہاتھوں ہاتھ قبول ہو جاتی ہے، کسی میں اللہ تاخیر کرتے ہیں مصلحت کی وجہ سے، کیونکہ انسان کی کھوپڑی ذرا سی دیر میں خراب ہو بیٹھتی ہے، اور کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ قیامت پر موقوف کرتے ہیں کہ اس کا بدلہ اس دن ملے گا جب تجھے کچھ بھی سہارا نہ ہوگا۔ تو اس لیے دعا بڑی بڑی کریں اللہ سے، ایسی نہ کریں کہ کسی کے پاس میں جائیں گے 10,000 کا سوال کریں گے، ہو سکتا ہے کہہ دیں کہ بھائی 10,000 نہیں 1,000 لے جائے۔ اللہ تو وہ خالق اور مالک ہے، اس سے اربوں مانگے، کروڑوں مانگے، کیونکہ اس کی حیثیت لامحدود ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ہمیں اس سے بڑی امیدیں اور بڑی توقع رکھنی چاہیے اور بڑا مانگنا چاہیے۔ تو ہمیں دنیا والوں کی طرح اللہ کے ساتھ معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ گر چاہتے ہو، پہلا مصرع سنو گے تو عجیب سا لگے گا، گر چاہتے ہو پھول سے پتھر کو توڑنا، پھول سے پتھر ٹوٹتے دیکھے کبھی؟ نہیں ٹوٹ سکتے نا، لیکن اگلا مصرع سنو گے تو انشاءاللہ پتھر بھی ٹوٹیں گے اور دل بھی ٹوٹیں گے، کیونکہ اللہ نے انسان کے دل کو پتھر سے مشابہت دی کہ بعض دلوں کو میں پتھروں سے زیادہ سخت کر دیتا ہوں۔
پھر ان کو اپنے آگے جھکنے کی توفیق بھی نہیں دیتا ہوں، اتنے مضبوط کر دیتا ہوں۔ پتھر بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے لیکن انسان سجدہ کرنے لائق نہیں بچتا۔ اللہ نے فرمایا کہ بعض دل ایسے کر دیتا ہوں کہ ان کو پتھر سے بھی زیادہ مضبوط، کہ وہ چاہے بھی اگر میرا نام لینا، میں ان کے منہ پر ان کی زبان پر اپنا نام لانا پسند نہیں کرتا، ان کو اپنے سامنے جھکوانا پسند نہیں کرتا۔ گر چاہتے ہو پھول سے پتھر کو توڑنا، گر چاہتے ہو پھول سے پتھر کو توڑنا، رشتہ رسول پاک کی، رشتہ رسول پاک کی سیرت سے جوڑنا۔ جس کا رشتہ حضور کی سیرت سے جڑ جاتا ہے پھر وہ ملائم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سیرت کا مطالعہ زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی سیرت کو اگر ہم روزانہ مطالعہ کریں، ہم روزانہ ایک صحابی کا ایک ادنا سا اگر واقعہ مطالعہ کر لیں تو یقیناً ہماری زندگیوں میں عجیب ایک بدلاؤ آ جائے گا۔ لیکن ہم نے سیرت مصطفیٰ چھوڑ دیا ہے، ہم نے تو گانے باجے یہ ساری چیزوں میں اپنا سارا وقت لگانا شروع کر رکھا ہے۔ آخری مصرع ہے، جوانوں کے نام، بیٹوں کے نام، ہم سب کسی نہ کسی کے بیٹے ہیں، بیٹے ہیں نا بھائی؟ دیتی رہے گی فاطمہ، پہنچے وہاں پر، دیتی رہے گی فاطمہ، پہنچے کہاں؟ کہاں پہنچے؟ مدینہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس میں پہنچا اس شہر کے ساتھ میں۔ دیتی رہے گی فاطمہ زہرا ہمیں دعا، دیتی رہے گی فاطمہ زہرا ہمیں دعا، بیٹا 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 حسین سے رشتہ کبھی نہ توڑنا۔ جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے رشتہ اپنا مضبوط رکھا، اللہ کی قسم فاطمہ قیامت تک دعا دیتی رہے۔ اور حضرت حسین کی سیرت کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت یہ ہے کہ آخری لمحات ہیں، آخری وقت ہے، پیاسے ہیں، لیکن اجازت مانگی ہے کہ اے لوگوں مجھے 4 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مرحمت فرما دو، لیکن انہوں نے اجازت نہ دی۔ آپ نے فوراً ہی اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی ہے اور ادھر نماز میں کھڑے ہیں، ادھر زبان کے اوپر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ یہ سیرت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی کہ نماز اور قرآن کو اپنی زندگی میں ایسا پنہا کر لیں، جو شخص یہ ساری چیزیں لے کر چلے گا یقیناً فاطمہ اس کے لیے دعائیں کرتی رہیں گی، کیونکہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد جو سب سے زیادہ معصوم لوگ ہیں وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں ہیں، جن کو مٹی نہیں کھاتی، وہ اپنی قبر اطہر میں سارے کے سارے موجود ہیں۔ اور وہ بھی گھرانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو اور خاتون جنت ہو تو پھر تو مقام ہی الگ ہے۔ خیر بہرحال یہ محفل سجائی، اس محفل کو اللہ تعالیٰ نے یہ رونق بخشی اور آج ہم یہاں تک پہنچے کہ بڑی خیر و عافیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو سننے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اور آج کل کا جو ٹرینڈ چل رہا ہے قرآن کو سننے اور سنانے کا، کہ جس پر اللہ کی لعنت بھی ہوتی ہے کہ اس طریقے سے قرآن پڑھا جاتا ہے، نہ پڑھنے والے کو پتہ اور نہ سننے والے کو پتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جیسے ماحول سے بھی ہماری حفاظت فرمائی
اور صحیح صحیح قرآن کو سننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا کرم احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ایک احسان رب کریم کا یہ ہے کہ اللہ نے ساری کتابوں میں سب سے اعلیٰ کتاب قرآن کریم ہمیں عطا فرمایا۔ سارے جملوں میں سب سے اعلیٰ جملہ لا الہ الا اللہ ہے جو ہمیں عطا فرمایا۔ سارے سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا کرم دیکھیے اور احسان دیکھیے اس امت کے اوپر کہ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ 11 مہینے بھی اللہ نے بنائے، 12واں مہینہ بھی اللہ نے بنایا، لیکن ایک مہینے کا ذکر فرمایا 11 مہینے سب کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، لیکن ایک مہینہ میرے چاہنے والوں کے لیے۔ ایک مہینہ اس کے لیے ایمان والوں کے لیے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ایسا مہینہ دیا کہ جس کے اندر میں نے قرآن کو اتارا، اور قرآن بھی وہ بابرکت اتارا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ایسا مقدس کلام دیا ہے کہ اگر آسمان کے اوپر اتارا جاتا، اگر پہاڑوں کے اوپر اتارا جاتا تو وہ لرز جاتے اور ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو قربان جائیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اللہ نے وہ سینہ بنایا کہ جس کے اوپر قرآن کو محفوظ فرما دیا۔ مزید کرم یہ ہوا کہ اللہ نے ان لوگوں کو چن لیا کہ جنہوں نے اپنے دلوں میں اپنے قربانی دے کر اپنے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان سینوں کو کل قیامت کے دن جب اکٹھا کریں گے تو عش عش کریں گے ان کو دیکھنے والے، اور ان کے ماں باپوں کو جو نوازا جائے گا وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن قربان جائیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر کہ جب قرآن مقدس کی پہلی وحی آئی، میں نے شروعات میں آیت پڑھی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ جب میرے نبی کے اوپر وحی کا پہلا ٹکڑا آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لرز گئے، کانپ گئے۔ آپ نے فرمایا اے خدیجہ آج سردی لگی ہے، آج میرے اندر ایک کپ کپی طاری ہو گئی ہے اور مجھے چادر اڑا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اب بتائیے تو صحیح یہ کپ کپی کس بات کی تھی؟ آج مسلمان 6666 آیتیں سنتا ہے، 6666 آیتیں اپنی زبان سے پڑھتا ہے، بتاؤ تو صحیح کبھی ہمارے بدن کے اندر بھی لرزہ آتا ہے؟ ایک آیت کے اوپر بدن کا لرز جانا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب دل پاک ہوتا ہے تو قرآن کی ہر آیت کو پڑھنے میں لرزہ پیدا ہوتا ہے۔ آج بھی وہ تاثیر قرآن کے اندر موجود ہے۔ قرآن مقدس جب آسمان سے آنے لگا، اوپر سے اشارہ ہو گیا، اللہ نے فرمایا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد۔ آج آسمانوں پر جانے والے شیطان جنات آپس میں مشورہ کرنے لگے، آخر ایسا کیا ماجرا ہو گیا، آج آسمان کے اوپر جانے کی اجازت ہمیں کیوں نہیں مل رہی؟ جیسے جیسے اوپر کا سفر کرتے ہیں، اوپر سے شعلے پھینکے جاتے ہیں، پتھر پھینکے جاتے ہیں۔ پہلے جنات آسمان پر چلے جایا کرتے تھے، اللہ جو حکم دیتے تھے فرشتوں کو تو یہ سن لیا کرتے تھے، وہ جنات سن کر پھر نیچے آ کر لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے، نجومیوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ اللہ نے آج ایسا معاملہ کیا ہے، آج فلاں کی موت ہونی ہے، آج فلاں کو روزی زیادہ ملنے والی ہے۔ تو اللہ نے یہ سارا ماجرا کیا کر دیا؟ آج بند کر دیا۔
اب یہ آپس میں کہنے لگے آج آخر ایسا کیا ماجرا ہو گیا کہ آج ہماری انٹری بند ہو گئی. روزانہ ہم آیا کرتے تھے, کچھ نہ کچھ سننے کو ملا کرتا تھا, لیکن آج کیا ہوا؟ اسی کو قرآن کہتا ہے کہ جب ہم نے قرآن کو اتارنا شروع کیا, قرآن اتنا محفوظ ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اندر ایک زیر زبر کی بھی کسی نے ترمیم کر دی ہو. ہم نے وہ موقع ہی نہیں چھوڑا. زبور آئی, انجیل آئی, توریت آئی, شیاطین کا آنا جانا لگا ہوا تھا, اسی لیے وہ کتابیں بھی آج محفوظ نہیں ہیں, لیکن قرآن قیامت تک انشاءاللہ محفوظ رہے گا. قرآن کو محفوظ کرنے والے سینے بھی اللہ قیامت تک پیدا فرماتے رہیں گے. تو جب انہوں نے کہا کہ آج کیا ماجرا ہو گیا کہ ہماری اوپر انٹری بند, اب کیسے جائیں, انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ دیکھو تو صحیح آج دنیا میں کیا ہونے والا ہے, آج کیا ہو گیا. ان کی جماعتیں بن گئی, الگ الگ جماعتیں بکھر گئی, کوئی جماعت کوئی شمال میں چلا گیا, کوئی جنوب میں چلا گیا, کوئی مغرب میں چلا گیا. انہوں نے آپس میں دیکھا اور آپس میں مشورہ کرنے کے بعد کہنے لگے ایک آیت ایسی آئی, ایک قرآن ایسا آیا, ایک سورت ایسی آئی, ہم نے اس کو پڑھتے دیکھا, وہ اتنا خوبصورت کلام ہے, اتنا اچھا کلام ہے کہ جو بھی اس کو سن لیتا ہے وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے. ابھی یہ جنات تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ شاید یہودی تھے. یہ جنات مسلمان نہیں تھے, یہودی تھے, کہ جیسے انسانوں کے اندر کافر, مشرک, یہود, نصارہ ہوتے ہیں نا, مسلمان ہوتے ہیں, اسی طریقے سے جنات میں بھی ہوتے ہیں. خالی وہ مسلمان نہیں ہوتے اور نہ وہ سارے کے سارے کافر اور مشرک ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ جب وہ آپس میں بات کرنے لگے کہ آج کچھ نہ کچھ نیا ہوا ہے زمین کے اوپر, اور کیا ہوا ہے کہ اوپر سے کوئی چیز ایسی اتری ہے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, آج سارے جنات یہ کہنے لگے آج کچھ نہ کچھ آسمان سے کوئی خاص چیز اتری ہے جس کی وجہ سے ہمارا آنا جانا بند ہو گیا. اب انہوں نے جب آپس میں فیصلہ کیا, ایک جنات کی قوم یہ کہنے لگی, ایک جماعت یہ کہنے لگی ما احسن هذا الکلام. مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت وہ جماعت آئی, میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور اس نماز میں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی, تو وہ قوم کیا کہتی ہے, ما احسن هذا الکلام, کہ ہم نے اتنا خوبصورت کلام سنا ہے, حضرت موسیٰ کے بعد ایسا کلام کبھی نہیں سنا. اور جب انہوں نے آپس میں میٹنگ کی اور کہنے لگے کہ ہم نے آج ایسا کلام سنا ہے اور جب سے سنا ہے ہمارا دل لرز رہا ہے, اور ہمارا تو دل یہ چاہ رہا ہے کہ ہم اس پڑھنے والے کے پاس جا کر بیٹھ جائیں اور اس کے غلام ہو جائیں. کون کہہ رہا؟ جنات کہہ رہے ہیں. ایک دوسری جماعت آئی, آ کر کہنے لگی ابے بیوقوفو تم کیا کہتے ہو, ما احسن هذا الکلام, تم کہہ رہے ہو کلام اتنا اچھا, یہ تو دیکھو ما احسن هذا القاری, یہ تو دیکھو قرآن پڑھنے والا کتنا حسین اور جمیل ہے. قرآن مقدس ہو اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہو, تو قرآن کا مزہ کتنا آتا ہوگا. آج اگر کوئی قاری صاحب تھوڑا سا اچھا قرآن پڑھ لیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے, پتہ نہیں چلتا نماز کیسی ہو گئی, رونا آتا ہے. لیکن دیکھو 1450 سال پہلے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے جب یہ کلام نکل رہا ہوگا اور صحابہ اکرام کو سکھایا جا رہا ہوگا, اس وقت اس کلام کی حیثیت کیا ہوگی. آج اس امت نے اس قرآن کو بھی بگاڑ کر رکھ دیا. اپنے اپنے لہجے ہیں, اپنا اپنا طریقہ ہے, کسی کی ریل چل رہی ہے, کسی کی موٹر سائیکل چل رہی ہے, قرآن تو پڑھنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں, اور پیچھے جا کر کھڑے ہونے والے بھی تیار ہیں کہ صاحب سپر فاسٹ میں لے کے چلیے, تھوڑا سا جلدی پہنچ جائے. کہاں؟ اللہ کی قسم
حروف سمجھ میں نہ آتے ہو، نہ قرآن کا ثواب ملے گا، نہ تراویح ہوگی، ایک ایک تراویح کا حساب اللہ کے ہاں دینا پڑے گا، قرآن پڑھنے کا جو عذاب ہوگا اس سے بھی بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ سفر جنت کا نہیں ہو رہا، جہنم کا ہو رہا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں اکیلے کھڑے ہو کر علم طرح سے تراویح پڑھ لی جائے، ریل کے پیچھے تراویح نہ پڑھی جائے، کیونکہ قرآن کی ادب کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب جو پیچھے کھڑا ہو رہا وہ اس بات پر راضی ہے کہ میں اس سپر فاسٹ کے ساتھ تیار ہوں، جیسے یہ چل رہی میں بھی اسی کے ساتھ چل رہا ہوں۔ تو فرشتے جنات کی جماعت نے کہا آ کر کہ ما احسن ھذا القاری، ارے تم کہہ رہے ہو کہ کلام کتنا خوبصورت ہے، یہ تو دیکھو کہ پڑھنے والا کتنا خوبصورت ہے۔ آج بھی اللہ کی قسم اگر قرآن کو دل کے ساتھ پڑھیں گے، اگر قرآن کے ساتھ دل لگائیں گے، اگر قرآن کو اس قرآن کی طرح پڑھیں گے جس طریقے سے نازل ہوا ہے، آج آدمی ٹی وی کے سامنے 2-4 گھنٹے بیٹھ جائے تو کہتا ہے ارے بھائی 4 بج گئے، یعنی کہ لگتا ہے کہ ٹائم تھوڑا سا زیادہ تیز بھاگ گیا، اور قرآن پڑھنے بیٹھتا ہے تو 15 منٹ پڑھتے ہی پتہ چلتا ہے کہ تکیہ لگاؤ ہم جا رہے ہیں سونے، نیند آنے لگ جاتی ہے۔ اس میں بڑی اچھی بات کہی ہے حضرت مولانا اختر صاحب رحمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ حضرت سے پوچھا کسی نے کہ حضرت یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ٹی وی دیکھتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں اور نہ جانے کتنے کام کرتے ہیں، ان میں نیند نہیں آتی، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سیرت پڑھتے ہیں، بیان سنتے نیند آنے لگ جاتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں تو اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ہاں روح المعانی میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ قرآن کیا ہے کہ پھولوں کی ایک سیج ہے، سیرت کیا ہے کہ ایک پھولوں کا بستر ہے، بیانات کیا ہے کہ ایک جنت کا ٹھکانہ ہے۔ تو جب جنت میں جاتا ہے تو جنت میں ہمیشہ آدمی راحت میں رہتا ہے، اور جب آدمی راحت میں ہوتا ہے اسے نیند آ جایا کرتی ہے، جب آدمی سکون میں نہیں ہوتا تو اس کو نیند نہیں آیا کرتی۔ ٹی وی دیکھنے والے کی روح اندر سے مجروح رہتی ہے، اس کو کانٹے چبھتے رہتے ہیں۔ اب بتاؤ تو صحیح، جس کو کانٹے چبھ رہے ہیں اس کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ نیند تو آئے گی اس کو جس کو اے سی کی ہوا لگ رہی ہوگی، نیند تو آئے گی اس کو جس کو پھولوں کا بستر ملا ہوگا۔ تو بتائیے کانٹوں کا تیاری ہم نے خود کر رکھی ہے، ہم نے پھولوں کے بستر لگا رکھے، ساری رات ہو جاتے ہیں موبائل چلاتے صرف خام ادھر سے ادھر کرنے میں۔ اب قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں تو نیند آتی کہ نہیں آتی؟ تو قرآن مقدس کی تعلیمات کو، قرآن کو جس انداز سے اتارا گیا ہے، یہ ہم پر حق ہے کہ ہم اس کو اس طریقے سے پڑھیں اور اس طریقے سے پڑھنے والوں کے ساتھ میں رہ کر خود سیکھیں کہ ہمارا قرآن صحیح ہو جائے۔ دنیا سیکھی، قرآن نہ سیکھا، دنیا سیکھی، علم نہ سیکھا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے میرے محبوب پڑھیے۔ کیا پڑھیے؟ یہ بھی کہہ سکتا تھا اللہ کہ پہلے کچھ کام سیکھ لیجئے، اس کے بعد کمائیے، کھائیے، پیٹ بھریے، پھر پڑھ لیجئے، لیکن نہیں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، فرمایا کہ پہلے پڑھیے، کیونکہ جب انسان کے اندر علم آ جاتا ہے اس کے اندر سے اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر روشنی آ جاتی ہے۔ میرے دوستو دو بات یاد رکھنا کہ جب اندھیرا ہوتا ہے ایک طرف روشنی ہوتی ہے، ایک طرف راحت ہوتی ہے، ایک طرف پریشانی ہوتی ہے، ایک طرف مصیبت ہوتی ہے، ایک طرف آسائش ہوتی ہے، ایک طرف غریبی ہوتی ہے، ایک طرف امیری ہوتی ہے، لیکن ساری پریشانیوں کا حل دو جگہ ہوتا ہے، یا تو جنت میں ہوتا ہے یا دوزخ میں ہوتا ہے۔ جہاں پریشانیوں کا معاملہ ہوگا وہاں دوزخ ہوگی، جہاں پہ آسائش کا معاملہ ہوگا وہاں جنت ہوگی۔ اب یہ بتاؤ تیسری جگہ اللہ نے بنائی نہیں تو تیسرا ٹھکانہ ہوگا کہاں؟ تیسرا ٹھکانہ ہوگا کہاں؟ تو قرآن مقدس کی تعلیمات اصل یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں لائیں، ہم قرآن کی تعلیمات پر اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے گھروں میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے محلے میں قرآن کی تعلیم پر زور دیں کہ قرآن ہی وہ مجسمہ ہے، قرآن ہی وہ بابرکت چیز ہے کہ جو ہمیں بلندیوں تک اٹھا سکتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ
بہت سارے لوگوں کو پست کر دیتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اوپر اٹھا دیتا ہے، بہت ساری قوموں کا ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے، اور بہت ساری قوموں کو اوپر بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ جس نے قرآن کے اوپر عمل کیا، جس نے قرآن کو اپنی زندگی میں اتارا، اللہ کی قسم اس کو قرآن کبھی ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور محبت، ایسی محبت ہونی چاہیے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کر دکھائی ہے۔ قرآن سے محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کی ہے، ہم ان جیسی محبت نہیں کر سکتے، یقیناً نہیں کر سکتے۔ قیامت تو آ سکتی ہے، سارے ملا کر بھی ایک صحابی کے برابر اتنی محبت نہیں کر سکتے۔ ان کا تو اللہ نے نہ جانے ان کو کون سے دل دیے تھے، کون سا ان کو بدن دیا تھا، کیسے ان کے اندر تقویت تھی، جبکہ وہ بھی اسی زمین پر رہتے تھے، ہم بھی اسی زمین پر رہتے تھے۔ اللہ کی قسم ہم ہزاروں نعمتیں کھاتے ہیں، ارے وہ تو بھوکے رہ کر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ہم مکھن گھی کھا کر قرآن نہیں پڑھتے، ہم اے سی میں بیٹھ کر قرآن نہیں پڑھتے، موٹر سائیکلوں پر چلنے والا قرآن نہیں پڑھتا، ارے وہ رات دن بھوکے رہ کر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے کہا ہو عامر بن فہیرہ آج میرے سامنے بیٹھو، حضرت عامر بن فہیرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا عامر بن فہیرہ مجھے قرآن سناؤ۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، قرآن تو آپ پہ نازل ہوا، قرآن کے مالک تو آپ ہیں، قرآن کے قاری تو آپ ہیں، میں نے تو آپ سے سیکھا ہے، اب بتاؤ میں کس طریقے سے سناؤں۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ روتے جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا عامر آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی سنوں قرآن، میں بھی سنوں۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ اتنا سنتے ہی چونک گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بھی سنیں، اس کا مطلب آپ کے ساتھ کوئی اور بھی سننا چاہتا ہے کیا؟ حضور نے فرمایا عامر بن فہیرہ بڑے سمجھدار ہو، سمجھ گئے ہو، ہاں آج میں محمد الرسول اللہ سننا چاہتا ہوں۔ آسمان سے اللہ نے کہا ہے عامر بن فہیرہ سے قرآن سن لو۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سن رہے ہیں۔ اب بتائیے وہ قرآن کیسا پڑھ رہے ہوں گے کہ جن کا قرآن اللہ کے نبی خود سن رہے ہیں، اور جن کا قرآن سننے کے لیے اللہ نے عرشوں سے صدا دی ہے کہ اے میرے حبیب ان سے قرآن سنو۔ اس مقدس صحابی کو جب جنگ میں شہید کر دیا گیا، کفار نے شہید کیا، وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا جس نے شہید کیا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے نیزہ مارا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جیسے ہی موت ہو گئی، جیسے ہی سانس نکل گئے، عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ اوپر اٹھنے لگا۔ مارنے والا کہتا ہے کہ عامر بن فہیرہ کو میں نے مار تو دیا، شہید تو میں نے کر دیا، لیکن دیکھتا کیا ہوں کہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ آٹومیٹک اوپر اٹھتا جا رہا ہے۔ وہ جادو کا کمال نہیں تھا، آج جادو دکھائے جاتے نا، میجک ٹی وی میں دیکھتے ہیں، وہ میجک نہیں تھا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھتا جاتا ہے۔ کہنے والا کہتا ہے کہ میری آنکھیں تھک گئی دیکھتے دیکھتے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ جانے آسمان میں کہاں غائب ہو گئے۔ مدینہ طیبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بتلایا گیا عامر بن فہیرہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے عامر کو شہید کر دیا گیا، تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ آج اس کی جنازے کی نماز کس نے پڑھائی ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، دیکھنے والے نے یہ کہا کہ آسمان کی طرف چلا گیا۔ حضور نے فرمایا ہاں، جس نے قرآن پڑھا، جس نے قرآن اتنا اچھا پڑھا، اس کی جنازے کی نماز فرشتوں نے پڑھائی، اس کو غسل بھی فرشتوں نے دیا، اور اس کے کفن اور دفن کا انتظام بھی فرشتوں کے ذمہ ہو گیا۔
پڑھنے والے زمین پر قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم آسمان کے اوپر فرشتے اللہ کے سامنے جا کر کہتے ہیں اللہ تیرا کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ لوگ ان کو تانے دے رہے ہیں، اللہ ان کو یوں کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ پی رہے ہیں، بتاؤ تو صحیح ان کو کیا کیا جائے۔ اللہ کا عرشوں سے فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کی نسلوں کو تباہ برباد کر دیا جائے، تو حفاظ کی طرف ہاتھ اٹھانے والے، علماء کرام کی طرف بکواس کرنے والے، ان کی نسلوں کو ساری عمر کے لیے تباہ برباد کر دیا جائے۔ الہ العالمین تباہ کس طرح سے کر دیا جائے؟ کس طریقے سے کیا جائے؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ۔ پہلے اللہ کا ضابطہ یہ تھا کہ فرشتہ چیخ مارتا تھا، بستی کے بستی برباد ہو جایا کرتی تھی، شہر کے شہر برباد ہو جایا کرتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن کی دولت چھین لی جائے سمجھ لو وہ جیتے جی برباد ہو گیا ہے۔ جس گھر میں قرآن پڑھنے والا نہ ہو، قرآن والوں کی عزت کرنے والا نہ ہو، اے لوگوں اس سے کبھی دوستی نہ کرنا، اللہ کی قسم وہ تباہی اور بربادی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس مقدس کتاب کو رمضان المبارک میں اتارا، 11 مہینوں کا نام نہ لیا، صرف ایک مہینے کا نام لیا، اور اس مہینے کا نام لینے کے بعد فرمایا الہ العالمین نے کہ یہ قرآن اتنا بابرکت ہے کہ ہم نے جس رات میں اتارا اس کو بھی بابرکت بنا دیا۔ الہ العالمین وہ کون سی رات؟ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ۔ لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن کو اتارا، 362 راتوں کے بارے میں اللہ نے ذکر نہیں فرمایا، ایک اس رات کا ذکر ہے جس رات میں اللہ نے اس مقدس کلام کو نازل کیا، کہ ہم نے اس رات کو اتنی مبارک بنا دیا، اس رات کو اتنا بابرکت بنا دیا کہ جو اس رات کو پالے 83 برس کی رات کی عبادت اور دن کی عبادت اس کی نامہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیتے ہیں۔ 83 برس تو شاید ہماری زندگی ہوگی بھی نہیں، اگر ایک رات بھی مل گئی تو 83 برس۔ کیوں؟ یہ مقام کیوں عطا ہوا؟ قرآن کی وجہ سے ہوا ہے، قرآن کی وجہ سے ہوا ہے کہ میں نے اس رات میں اپنے اس کلام کو اتارا ہے، میں نے اس رات کو بھی اتنا بابرکت بنا دیا ہے کہ جو شخص اس رات کو جان کر عبادت کر کر مجھ سے رجوع کرتا ہے، میں اللہ تو پہلے آسمان پر رمضان کا چاند دکھتے ہی آ جاتا ہوں، لیکن کتنی مبارک گھڑی ہے کہ پورے مہینہ ہو گیا اللہ کو پہلے آسمان پر آئے ہوئے، اس کے بعد اتنا بڑا اعلان پھر ہو رہا ہے کہ لیلۃ القدر کو اتنا مبارک بنا دیا کہ کوئی ہے مجھ سے روزی طلب کرے، کوئی ہے جو مجھ سے شفا طلب کرے، کوئی ہے جو مجھ سے مانگنے والا مجھ سے مانگے اور میں اس کی جھولیاں بھر دوں۔ آج جھولیاں BBC سے لے رہے ہیں، NDTV سے لے رہے ہیں، آج تک والوں سے مانگ رہے ہیں، جتنے بھی خبر ہیں ساری رات کھنگال رہے ہیں، کیونکہ وہیں سے سب کچھ آ رہا ہے۔ کیونکہ صحبتیں ختم ہو گئے۔ بھئی بات سمجھ میں بھی آ رہی نہیں آ رہی؟ پوری آ رہی؟ ایک پیر صاحب تھے، دیکھتا ہوں سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی۔ ایک پیر صاحب تھے، ان کا کوئی مرید تھا، پیری مریدی اچھی بات ہے، لیکن ایسا پیر نہ ہو کہ بس پیر ہی پیر ہو، پیر منگل کو جمعرات میں بلاؤ حلوہ، ایسے والا پیر نہ ہو، پیر ہونا چاہیے بس۔ پیر سے مراد منڈے ٹیوزڈے نہیں، کوئی اللہ والا، اس کے پاس جا کر بیٹھنا چاہیے، دین سیکھنا چاہیے، کیونکہ راستہ ایسے نہیں ملتا۔ صحابہ نے راستہ سیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہی پتہ چلتا ہے
کہ ہمیں بھی کسی سے سیکھنا ہوگا، تبھی ہمارے پاس دین آئے گا۔ موبائل سے دین نہیں آئے گا، موبائل کو استاد نہ بناؤ۔ تو پیر صاحب تھے، تو ایک دن پیر صاحب کے پاس ان کا مرید آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت جب سے آپ سے بیعت ہوا ہوں بڑا مزہ آ گیا۔ تو کہنے لگا کہ کیسے؟ کہنے لگا کہ رات خواب دیکھا ہے اور آپ کی 5-10 انگلی شہد میں تر ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ارے بھائی ہم تو پیر جو ٹھہرے تو ہماری انگلی تو شہد میں ہی رہتی ہے، کیونکہ اکثر پیروں کی دن میں بھی رہتی ہے رات کو بھی رہتی ہے، دیسی گھی میں زیادہ رہتی ہے، کیونکہ تم کھاؤ ڈالٹا، ہم تو دیسی گھی کا کھائیں گے ورنہ تو تمہارے مردے بخشے نہیں جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ تو مرید نے کہا کہ حضرت آپ کی انگلی، پیر صاحب کی انگلیوں کے بارے میں بتا رہا کہ پیر صاحب آپ کو میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی 10 کی 10 انگلی شہد میں ڈوبی ہوئی ہے۔ کہنے لگا وہ تو ہونا ہی ہے کہ بھائی ہم تو تمہارے پیر جو ٹھہرے۔ تو کہنے لگا جی حضرت اور تو سنو، کہ سناؤ؟ کہنے لگے جی آپ کی 10 کی 10 انگلی تھی اور آپ مجھے چٹا رہے تھے، آپ مجھے چٹا رہے تھے۔ پیر صاحب بولے دیکھا ہمیں تم سے کتنی محبت ہے، دن میں بھی تمہارے ساتھ بھلائی کرتے ہیں اور دیکھو رات تو خواب میں بھی تمہیں شہد چٹاتے ہیں۔ مرید بولا حضرت پوری تو سنو، خواب پورا نہیں ہوا۔ کہنے لگا بھئی اب کیا رہ گیا؟ کہنے لگا حضرت میرے ہاتھوں میں 10 انگلیوں میں گو لگا ہوا تھا۔ کہنے لگا پھر؟ بولے میں آپ کو چٹا رہا تھا۔ سمجھے؟ میں آپ کو کیا کر رہا تھا؟ چٹا رہا تھا۔ ہاں یہ نقلیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے تشریف لے جا رہے تھے، نکل رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ جگہ دیکھنا نصیب فرمائے جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک تھا۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے، لیکن وہاں پر فی الحال ایک لائبریری بنا دی گئی ہے، لائبریری بن گئی ہے۔ جو گئے ہیں حج پہ انہوں نے دیکھا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل رہے تھے، کہاں جانے کے لیے؟ بیت اللہ جانے کے لیے۔ اپنے گھر سے نکلے، تھوڑا سا چلے، ایک موڑ تھا، گلی تھی، اس گلی میں مڑے۔ مڑتے ہی دیکھتے کیا ہے کہ آہ کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک تیز کر دیا۔ آپ نے جیسے قدم تیز کیے جہاں سے آواز آ رہی تھی، پتہ چلا کہ اس مکان سے آ رہی ہے۔ آج اگر کسی پڑوسی کے یہاں سے آہ کی آواز آتی ہے تو ہم جاتے نہیں ہیں، کہنے کہ اس کا معاملہ ہے وہ جانے گا، اس کا معاملہ ہے وہ خود نمٹ لے گا۔ اور جب مر جاتا ہے تو لمبے لمبے چاول کھانے اور کھلانے کے لیے تو ہم پہنچ ہی جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب کوئی امتی پریشانی کے عالم میں ہو تو دیکھ لینا چاہیے کہ نہ جانے کون کس پریشانی میں مبتلا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کے باہر جا کر دستک دیتے ہیں، ٹھک ٹھک کیا، اندر سے آواز آئی کہ کون ہے، اندر تشریف لے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ دیکھتے کیا ہے کہ ایک شخص ہے اور درد کی وجہ سے کراہ رہا ہے، بخار کی شدت بہت ہے، سر میں درد بھی ہے، کبھی لیٹتا ہے کبھی بیٹھتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے بھائی تجھے کیا ہوا؟ تو جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے لفظ نکلے وہ رونے لگا، کہنے لگا او مہمان، او خوبصورت چہرے والے، تو یہ بتا تو آیا کہاں سے، تیرا نام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ نہ پوچھ کہ میں کون ہوں، یہ نہ پوچھ میں کہاں سے آیا ہوں، تو مجھے یہ بتا کہ تجھے پریشانی کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں غلام ہوں امیہ بن خلف کا، اور میرا مالک میرے ساتھ زیادتی اتنی کرتا ہے کہ مجھے یہ جو پیسنے کے لیے دے رکھے ہیں، اتنے جو اگر میں نے نہ پیسے شام تک
تو مجھے رات کو کوڑوں سے مارے گا اور مجھے کھانا بھی نہیں دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے سنے، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی کی آنسو کو دیکھے وہ نوجوان بھی رونے لگا اور کہنے لگا، اے خوبصورت حسین چہرے والے، تو ہے کون یہ تو بتا۔ مکہ کے اندر تو کوئی کسی کو دیکھ کر ترس نہیں کھاتا، کوئی کسی کا حال کو پوچھنے کو تیار نہیں، کوئی کسی غریب کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو تیار نہیں، تو اتنے غریب آ کر مجھ سے یہ کیسی باتیں کرتا ہے، بتا تو دے آخر ہے کون۔ حضور نے فرمایا کہ تو ایک کام کر، میرا نام نہ پوچھ، اب تو سائیڈ میں بیٹھ جا، تیرا کام میں کروں گا۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ اے حسین خوبصورت چہرے والے، جب تو اس حسین ہاتھوں سے اس چکی کو چلاؤ گے تو تمہارے ہاتھوں پر جو زخم آئیں گے وہ میں کیسے برداشت کروں گا؟ تمہارا چہرہ تو اتنا حسین اور خوبصورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو مجھے جانتا نہیں، اللہ نے مجھے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، مجھے اللہ نے دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا ہے، ہر انسان کے لیے، ہر جنات کے لیے، ہر جانور کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب تو ایک کام کر، سائیڈ میں ہٹ جا، آج چکی تیری میں بھی سن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی چکی کے ہاتھ لگایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام کرنے کی اجازت آپ کو نہیں، جبرائیل حاضر ہو گیا ہے، آج چکی جبرائیل چلائے گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جبرائیل، چکی چلانے کی اجازت نہیں ہے، کل قیامت تک لوگ کیا کہیں گے کہ ایک نبی نے ایک امتی کی مدد نہیں کی تھی۔ آج نبی چکی چلائے گا اور امتی کو راحت دلائے گا، اس کو پریشانیوں سے نجات دلائے گا۔ اب یہ نوجوان سو جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سارا آٹا پیس کر چلے جاتے ہیں۔ اب یہ رات کو اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کا آقا آیا، اور دیکھنے کے بعد بڑا خوش ہوا، کہنے لگا اچھا آج تو یہ پٹائی سے بچ گیا ہے، آج تو یہ مار سے بچ گیا ہے۔ اگلے دن پھر صبح ہی صبح دستک دی، پھر وہی حسین چہرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو گئے۔ آنے کے بعد کہنے لگے کہ اے امتی بتا تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا کہ اے حسین چہرے والے، آج کچھ افاقہ ہے، لیکن آج آپ یہ کام نہ کرنا، آج میں اس کام کو کروں گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں، تجھے بھی آرام کی ضرورت ہے، تو آرام کر، تیری چکی میں چلا۔ وہ جس کی چکی تھی، جس کی چکی حضور پیچھنے گئے تھے، وہ کون تھا؟ کالی شکل کا، بڑے بڑے ہونٹ، موٹی موٹی ناک، حبشہ کا غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن بھی ساری چکی کا آٹا پیس کر جاتے ہیں۔ تیسرے دن پھر آتے ہیں، آج حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے حسین خوبصورت چہرے والے، آج تو اپنا نام بتا کر ہی جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھا نام پوچھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے میں نام بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج آٹا پیسا، لیکن چلنے لگے، حضرت بلال نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے حضرت بلال کہ نام تو بتا کر جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے زمین والے محمد کہتے ہیں اور آسمان والا احمد کہتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول۔ اتنا سنا، حضرت بلال تو عاشق رسول ہو گئے، مصطفیٰ کے عاشق ہو گئے۔ اب ہوتا کیا ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسی اسنا میں بکریاں چرا رہے ہیں، اسی امیہ بن خلف کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ حضور کو پیاس لگی۔ حضور گئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہنے لگے کہ اے غلام، تیرے پاس کوئی بکری ہے کہ جس کا دودھ مل سکے؟ حضرت بلال نے کہا کہ نہیں، یہ بکریاں تو ساری میرے آقا کی ہیں اور میں تو غلام ہوں، نوکر ہوں،
ہاں ایک بکری میرے نام کر رکھی ہے جس کا دودھ میں پیتا ہوں، اگر چاہو تو آپ اس میں سے پی لو، لیکن پھر میں کیا پیوں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کمزور سی بکری سے دودھ نکالا، ایک پیالہ بھر گیا، اللہ کے نبی نے سیر ہو کر پیا، دوسرا پیالہ پھر دوہا، حضرت ابو بکر کو پلایا، تیسرا پیالہ پھر نکلا، حضرت بلال کو پلایا۔ بس اتنا ہونا تھا، آج حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان بکریوں کو لے کر امیہ کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے یہ ساری بکریاں تیری اور اب میں تیرے پاس کام نہیں کروں گا۔ اتنا سنا امیہ بن خلف نے غصے میں آ کر مارنا جو شروع کیا، اتنا مارا امیہ ابن خلف نے اتنا مارا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں آتا ہے کہ اتنا مارا کہ چاروں طرف سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر لٹایا جاتا اور جب تک سارے بدن کی چربی نکلتی کوئلے بجھایا کرتے تھے، لیکن بلال کو فرصت نہ ملا کرتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رونے لگے، روتے کہنے لگے او امیہ ابن خلف مجھے کمزور کو نہ مار، میں نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اتنا سنا تو اور مارنے لگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت بلال نے جب کلمہ پڑھا کہ اے بلال کلمے کو چھپا لینا، کسی کے اوپر ظاہر نہ کرنا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ایسی چیز ہے، ایسا عشق ہے جس کے اندر آ جاتا ہے، یہ چھپتا نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت بلال کو بہت مارا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت بلال کو خرید کر لے کر آ جاؤ، اور حضور نے فرمایا کہ اس میں جو بھی رقم لگتی ہو اس کا حصے دار میں بھی رہوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کو خریدنے کا ارادہ فرمایا، اور امیہ ابن خلف نے جب رقم بتائی تو اس نے کہا کہ اس کے 100 درہم آپ کو دینے ہوں گے۔ حضرت ابو بکر تیار ہو گئے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں 100 نہیں 200 نہیں 300، جتنا کہتا رہا حضرت ابو بکر تیار ہوتے رہے۔ آخرکار 1000 درہم پر امیہ ابن خلف جا کر ٹھہر گیا، کہنے لگا 1000 درہم لوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں تیار ہوں 1000 درہم دینے کے لیے بھی۔ امیہ ابن خلف کہنے لگا 1000 درہم بھی نہیں، چاندی بھی لوں گا، سونا بھی لوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بھی تیار ہو گئے، کہنے لگا امیہ ابن خلف کہ اتنا ہی نہیں اپنا یہ خوبصورت غلام بھی دینا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بھی تیار ہو گئے۔ آخرکار سب کچھ دے کر حضرت بلال کو خرید لیا گیا، اور حضرت بلال کو خرید کر حضور کے پاس لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دیکھا تو حضرت بلال سے چلا نہیں جا رہا تھا، کیونکہ اتنا مار کھائی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے، اپنی آغوش کو پھیلا لیا۔ حضرت بلال نے جیسے دیکھا کہ حضور نے بازو پھیلائے ہیں تو حضرت بلال وہیں رک گئے۔ حضرت بلال کے تصور میں آیا کہ یہ آقا ہے، میں غلام ہوں، میں ان کے پاس چمٹوں گا، میرے بدن سے تو بدبو آتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو برا نہ مان جائے، اتنے بڑے مالک ہیں، ان رسول اللہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، میں ان سے دور ہی کھڑا ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلال ادھر آؤ، میرے گلے سے لگ جاؤ۔ بیچ میں مصلی تھا، بیچ میں بستر تھا، حضرت بلال وہاں سے آئے، بستر کے پاس رک گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک کو فرمایا، کہنے لگے بلال ادھر آؤ۔ بلال کہنے لگے یا رسول اللہ میں غلام آپ کے بستر پر قدم کیسے رکھوں؟ حضور نے فرمایا میں یہ دوریاں ختم کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آقا اور غلام کا معاملہ ختم ہو جائے، نوکر اور غلامی ختم ہو جائے، میں رحمت لے کر آیا ہوں، میں رحمت بن کر آیا ہوں۔ بلال آؤ تو صحیح میرے سینے سے چمٹ جاؤ۔ حضرت بلال کو جیسے ہی چمٹایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب چمٹے ہیں حضرت بلال، سوچو کیسا ماحول ہوگا، کیسا لگ رہا ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں آتا ہے، حضرت بلال کہتے ہیں جیسے ہی میں حضور کے بدن سے چمٹا ہوں، اللہ کی قسم مجھے سالوں کی جو مار تھی، جو مار پڑی تھی، میں ساری کی ساری بھول چکا تھا۔ تو عشق ایسا نبھایا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا عشق نبھانے کی توفیق برکت فرمائے۔ تو باتیں تو بہت ساری ہیں، کہنے کو وقت بھی بہت سارا ہو گیا ہے، دعا کر لیجیے
اللہ تبارک و تعالی یہاں اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.